السلام علیکم میرے دوستو، کیسے ہو؟ خیریت سے ہو؟ آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، یا جو میں نے آج کا ٹاپک منتخب کیا ہے، جو روزمرہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، لیکن ہم اکثر اسے معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ ہے سچ اور جھوٹ۔ آج میں سچ اور جھوٹ پہ بات کروں گا کہ وہ ہماری زندگی کے اندر سچ کا کیا اثر ہوتا ہے اور جھوٹ کا کیا اثر ہوتا ہے، سچا انسان کیا ہے اور جھوٹا انسان کیا ہے۔ دوستو، اسلام میں سچائی کو بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے اور جھوٹ کو ایک خطرناک برائی، گناہ، کیونکہ یہ دونوں چیزیں کسی بھی انسان کی شخصیت، اس کے تعلقات، اس کے دوست احباب، اس کی زندگی کا رخ متعین کرتی ہیں۔ یعنی کہ یہ دونوں چیزیں انسان کے اوپر گہرا اثر چھوڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہا کرو۔ یعنی کہ سچ بولا کرو۔ یعنی سچ بولنا صرف ایک اخلاق کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک دینی حکم بھی ہے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ آپ سچائی کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جائے گی۔ نیکی جو ہے ظاہر وہ جنت کی طرف روکا ہے، جبکہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جو ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ دو چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی کہ اگر تم سچ بولو گے تو وہ تمہیں جنت کی طرف، یعنی کہ جو سچوں کا رستہ ہے وہ جنتیوں کا رستہ ہے، جو جھوٹوں کا رستہ ہے وہ جہنمیوں کا رستہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جھوٹ آہستہ آہستہ انسان کی عادت بن جاتی ہے، اور پھر وہ بڑے جھوٹ کی طرف لے جاتے ہیں، انسان کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے۔ یعنی کہ ایک انسان ہے، یعنی کہ وہ مثلا مثال دیتا ہوں کہ وہ کہیں پہ اس نے جانا ہے، وہ لیٹ ہو گیا ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ ان کو سچ بات بتایا کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں، میرا یہ پرابلم تھا، اس بات کو چھپانے کے لیے وہ کوئی ایسا جھوٹ بول دے گا، کوئی ایسا، یعنی کہ اس کو یعنی کہ وہ سچ نہیں بتائے گا، کوئی بہانہ بازی کر دے گا۔ تو یہ بھی ایک غلط ہے۔ یعنی کہ جو سچ ہے وہ بتائیں۔ وہ کہتے ہیں نا، مثال ہے، سچ کو آنچ نہیں ہے۔ آپ سچ بتا دیں کہ میرا یہ نہیں ہے، لیکن جھوٹ جو ہے وہ آپ آہستہ آہستہ وہ پھر یعنی کہ انسان کی ایک عادت بنتی جائے گی۔ ایک سچا انسان ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، کیونکہ اسے کچھ چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ خوف میں رہتا ہے کہ کہیں اس کا جھوٹ پکڑا نہ جائے، اور یہی خوف اس کی زندگی کا سکون چھین لیتا ہے۔ دیکھیں، ہماری زندگی کے اوپر اس کے بڑے اثرات ہیں۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی کا کوئی جھگڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، جھگڑا ہو گیا، اب وہ دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے قصور کس کا ہے،
وہ معاملہ عدالت میں چلا گیا، تھانے میں چلا گیا۔ اب جس نے زیادتی کی ہے اور ایک وہ ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اب جب وہاں پہ گواہی کا معاملہ آئے گا تو ایک بندہ یہ کہتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ میرا چونکہ تعلق ہے تو اب میں اس کے خلاف اگر گواہی دوں گا تو وہ تو میرے یہ ناراض ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا۔ وہاں پہ وہ جا کے غلط بیانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اس کے خلاف۔ اللہ کے بندے، سچ تو ایک دن آنا ہے نا، تمہیں تو پتہ ہے نا، وہاں پہ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ بلکہ سچ بتاؤ گے تو حقیقت سامنے آ جائے گی، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ اور جھوٹ جو ہے، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، تو وہ انسان کو، یعنی کہ جھوٹ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ وہ کیا ہوگا کہ یار اس نے تو جھوٹی گواہی دی تھی، یہ تو جھوٹا مشہور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس کے حق میں اس نے گواہی دی ہے جھوٹی، ایک دن وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا، یار یہ تو لیکن اس نے وہاں پہ بھی جھوٹ بولا، ہو سکتا ہے یہ میرے خلاف بھی کوئی اس طرح کی کارروائی نہ کر دے۔ تو اس لیے جھوٹے انسان کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، ایک دن سب چھوڑ جاتے ہیں۔ اور دوسرا میں مثال دیتا ہوں، مثلا کہیں پہ ہم گئے ہیں دوستوں کے پاس، اپنے بچوں کے بارے میں ہم نے کہیں پہ ان کا رشتہ داری کرنی ہے یا کوئی کہیں بھی ہے، تو وہاں پہ ان کو سچ بتایا جائے کہ بھئی یہ ہمارا مین ہے، یہ یعنی کہ ہمارے بچے ہے، یہ ہمارے بچے کی خصوصیات ہیں، یہ ہمارا بچہ یا بیٹی کے معاملات ہیں، جو بھی ہے سچ بتائیں۔ اس سے ہوگا کیا، جب آپ کی کوئی رشتہ داری ان کے ساتھ ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جہاں پہ آپ اپنے بچوں کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں، تو ظاہراً ہے جب وہ کل آنا جانا لگا رہے گا، ان کا آنا جانا ہو جائے گا، چونکہ آپ نے سچ بولا ہوا ہوگا تو وہ آپ کو دیکھیں گے، کریں گے، تو وہ اپریشیٹ کریں گے کہ یار ان لوگوں نے واقعی ہمارے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا۔ اگر آپ کوئی بڑھا چڑھا کے جھوٹ موٹ کی ان کو کہانی سنائیں گے تو کا رشتہ داری تو ہو جائے گی، لیکن جب وہ ہمیشہ جب آپ کے پاس آئیں گے یا آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ ہمیشہ ڈرتے رہیں گے کہ یار ایسا نہ ہو میں نے تو ان کو یہ جھوٹ بولا ہوا تو یہ میرا پکڑا نہ جائے۔ وہ آپ ہمیشہ آپ کو پریشان کرے گا، جھوٹ ہمیشہ آپ کو ایک نہ ایک دن شرمندہ کروائے گا، اور سچ جو ہے ہمیشہ آپ کی عزت بنے، اس سے آپ کا وقار بنے گا۔ دوستوں، معاشرے میں بھی ہم دیکھیں تو جہاں سچائی ہوتی ہے وہاں اعتماد ہوتا ہے، جہاں جھوٹ ہوتا ہے وہاں شک اور بد اعتمادی ہوتی ہے۔ مثال دیتا ہوں، ایک دکاندار ہے، وہ اپنی دکان پہ چیزیں جو ہے سچائی کے ساتھ ان کو حقیقت بتاتا ہے کہ یار یہ اس میں یہ چیز ہے اتنی، ہر بندہ اس پہ اعتماد کرتا ہے، کہتا ہے یار یہ بندہ سچ بولتا ہے، کرتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اسی سے چیز لینی ہے، کم از کم سچ تو بولتا ہے۔ جو جھوٹا انسان ہوتا ہے ایک دفعہ تو جھوٹ بول کے اس کی چیز بک جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن پھر اس پہ کوئی اعتماد نہیں کرے گا۔ جب وہ چیز لے جائے گا، جو گھر میں جا کے وہ کھولے گا تو وہ چیز تو صحیح ہوگی نہیں، اس نے چونکہ جھوٹ بول کے اسے دی ہے، تو پھر وہ کبھی اس پہ اعتماد نہیں کرے گا۔ جب اس نے دوسری دفعہ کوئی چیز خریدنی ہے تو وہ اس پہ اعتماد نہیں ہو پائے گا، یار یہ تو جھوٹا انسان ہے، اس نے اس دن بھی مجھے جھوٹ بول کے چیز دی تھی، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ جو سچے انسان ہوگا اس کا ایک وقار بن جائے گا، اعتماد ہوگا، لوگ کریں گے، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ صحیح اپنی، یعنی کہ اس کی معاشرے میں ایک وقار ہوگا۔ تو آج بہت سے رشتے اس لیے خراب ہو رہے ہیں، اس لیے خراب ہوتے ہیں کیونکہ سچائی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ چیزوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا،
اسی طریقے سے چاہے وہ دوستی ہے، چاہے کاروبار ہے، جہاں پہ بھی جس رشتے کے اندر بھی جھوٹ شامل ہو جائے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ میاں بیوی ہو، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے دوست ہوں۔ کیوں؟ وہ جھوٹ بول 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 کے اپنے اعتماد ختم کر دیتا ہے، تو سارے رشتہ دار عزیز اقارب اس سے چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ جھوٹا انسان ہے، اس پہ نہ۔ اور سچائی ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو سکون، پر اعتماد، آپ کا معاشرے میں ایک مقام، دور دور تک لوگ یعنی کہ ہو سکتا ہے آپ سے فیصلے کروائیں، کہیں کہ یار جو سچا ہے وہ جو ہے نا فلاں آدمی وہ تو جھوٹ نہیں بولتا یار، وہ اس سے بات اس کے پاس جاتے ہیں، وہ صحیح ہمیں یعنی کہ گائیڈ بھی کرے گا، وہ صحیح فیصلہ بھی کرے گا، اس کو بات بتاتے ہیں وہ صحیح کا۔ یعنی کہ سچائی اس دنیا میں بھی آپ کو ایک اعتماد کے ساتھ ایک آپ کی عزت یعنی کہ وہ بڑھا رہی ہے، اور جھوٹا انسان جو ہے وہ معاشرے کے اندر کہیں کا نہیں رہتا، اس کو ہر بندہ یعنی کہ جو ہے نا اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا۔ لیکن میں نے پہلے بھی بتایا، مثلا ایک دکاندار جو ہے وہ اگر سچ بولتا ہے تھوڑا کم کما لے گا، اس کا کاروبار دیر تک چلے گا، لوگ اسے اعتماد کریں گے سارا۔ لیکن وہ جھوٹا انسان پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، وہ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ ہو سکتا ہو جائے، لیکن اس کا کاروبار دیر پار تک نہیں رہے گا، کیونکہ اس کا جو بنیاد ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ جس کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ دوستو، سچ بولنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بعض اوقات سچ بولنے میں نقصان بھی نظر آتا ہے، لیکن یاد رکھتے ہیں وقتی نقصان ہمیشہ کے فائدے میں بدل جاتا ہے، کہ جھوٹ وقتی فائدہ دے کر ہمیشہ کے نقصان میں ڈال دیتا ہے۔ یہ وقتی طور پہ تو ہے، ابھی ہو سکتا ہے میں سچ بولوں، ایک بندہ مجھے کہتا ہے میری گواہی دو، میں کہتا ہوں بھائی میں نے تو وہاں پہ سچ بولنا ہے، میں تو جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ وقتی طور پہ میرے سے ناراض ہو جائے گا، یار وہ دیکھو میں اس سے کہا میرا وہ بھائی تھا اس نے میری گواہی نہیں دی، پھر کیوں جھوٹی گواہی دی؟ وقتی طور پہ ٹھیک ہے وہ ناراضگی ہے، لیکن ایک دن اسے احساس ہوگا کہ واقعی یار جو میرا بھائی تھا وہ صحیح تھا، وہ سچا تھا۔ اور جو جھوٹا انسان ہے وہ جھوٹی گواہی تو دے دے گا، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ آپ کو اور بولنے پڑیں گے، اور وہ ہو سکتا ہے اگر یعنی کہ وہ جھوٹ آپ کا پکڑا بھی جائے گا اور وہ آپ کو نقصان بھی دے گا۔ تو آخر میں دوستو، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ سچائی کا راستہ جو مشکل ضرور ہے لیکن کامیابی اور سکون دیتا ہے، جھوٹ کا راستہ جو انسان کو آسان تو لگتا ہے لیکن آخر میں انسان کو پریشانی اور پچھتاوے میں ڈال دیتا ہے۔ جو اس نے جھوٹ بولا ہے اس کا جھوٹ پکڑا جائے، شرمندگی الگ، رشتہ داری الگ، ناراض ہوں گے، اور اس کے لیے پشیمانی کے علاوہ یعنی کہ پریشانی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، صحت دے۔ آئیں آج ہم عہد کریں کہ آج کے بعد ہمیشہ ہم سچ بولیں گے، چاہے ہمارا نقصان ہی کیوں نہ ہو، اور جھوٹ سے ہم پرہیز کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، صحت دے، آمین۔ تو بھائی ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے، نماز پڑھیں، تلاوت کلام پاک کریں، اور قرآن شریف جو ہے وہ با ترجمہ پڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، ان کو بھی۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔